بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 46واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب احترام اسماء اللہ تعالی و تغییر الاسم من اجل ذلک۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں بتانا چاہتے ہیں کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے اور ان کی اہانت سے گریز کیا جائے اور ان کو بگاڑنے سے بچا جائے۔ عربی لغت میں الاسماء اسم کی جمع ہے، جس کا معنی علامت اور نشانی ہے، جس کے ذریعے ایک کو دوسرے سے ممیز کیا جاتا ہے، اور یہ لفظ السمو سے ماخوذ ہے جو کہ ارتفاع کے معنی میں آتا ہے، یا السمہ سے ماخوذ ہے بمعنی علامت۔ اس اعتبار سے لوگوں کے اور چیزوں کے نام الگ الگ اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ اس نام سے اس کی پہچان ہو اور دوسرے سے اس کو ممیز کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے کچھ توصیفی نام بتائے ہیں، جن پر اسی طریقے سے ایمان لانا واجب ہے جس طرح اللہ نے اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، بلا کسی تحریف کے، بلا کسی تعطیل کے، بلا کسی تشبیہ کے، بلا کسی تمثیل کے، بلا کسی تکییف کے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، لہذا ان ناموں کے ذریعے اس سے دعا کیا کرو، اسے پکارا کرو۔ دوسری آیت میں فرمایا: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ان میں سے کسی کے ذریعے تم اسے پکارو گے، اسی کے لیے اچھے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء، اللہ تعالیٰ کے تمام نام حسنا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی۔ اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، اپنی ذات کے لیے رکھا ہوا ہے، یا اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا ہوا ہے، نازل کیا ہے، یا اپنے مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیا ہے، کسی کو بتلا دیا ہے، یا اپنے علم غیب میں اس کو رکھا ہے، تو میرے قرآن کریم کو میرے دل کا باغ و بہار بنا دے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے متعدد نام ہیں، تو نام اللہ تعالیٰ کے متعدد نام ہیں، تو وہ نام اس کی عظمت و جلالت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں، جتنے بھی نام ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، لہذا اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، پکارنا چاہیے، اور اس کے ذریعے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اسی ناموں اور صفتوں کے ذریعے وسیلہ پکڑنا چاہیے، اور دعا اس طریقے سے کرنی چاہیے: یا رحمان یا رحیم ارحمنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے رحمان، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے، میرے اوپر رحم فرما۔ اے زندہ، اے قیوم، اپنی رحمت سے میری مدد فرما۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اپنی حدیث کے اندر، اپنی دعاؤں کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور ان کی صفتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں۔
اللہ کے ناموں کی اہانت سے ہمیں بچنا چاہیے، ان ناموں کو بگاڑنے سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ عبداللہ کو عبدالوا یا عبدالیہ کہہ کے بلاتے ہیں اور اس کو بگاڑ کر کے بولتے ہیں، عبد الرحمن کو عبد الرحمنوا، تو بگاڑا کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کے نام کو رحمنوا، الرحمن اللہ کا نام ہے، بگاڑا کس کو؟ الرحمن کو۔ تو اس طریقے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کو بگاڑتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی اہانت کا پہلو مضمر ہوتا ہے۔ بہت سے نیوز پیپر میں اللہ کے نام چھپے ہوتے ہیں جن کو بچھا کر لوگ کھانا کھاتے ہیں، پھر اسے لپیٹ کر کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں۔ بہت سے جھنڈے اور جھنڈیوں پر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے، ان جھنڈوں کو ہم اپنے پیروں تلے رود کر چلے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم اللہ کے ناموں کی توہین کرتے ہیں، اس کے رسول کے نام کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ باب میں وتغییر الاسم من اجل ذلک جو کہا ہے شیخ الاسلام نے، تو اللہ تعالیٰ کا احترام برقرار رکھنے کے لیے اگر وہ اللہ کے مخصوص نام یا صفت کسی بندے کے ہوں تو ایسے اسے کسی اچھے نام کے ذریعے تبدیل کر دینا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مخصوص نام ہے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی مخصوص صفت ہے اور وہ صفت بندوں کی کسی نے رکھ دی ہے، کسی مخلوق کی رکھ دی ہے، تو اس سے تبدیل کر دینا چاہیے اور اس کے بدلے میں کوئی اچھا سا نام رکھ دینا چاہیے۔ لیکن وہ نام جو اللہ تعالیٰ کا بھی ہو اور مخلوق کا بھی ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں، جیسے الملک، العزیز، الرؤوف، الرحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور یہ بندوں کا بھی نام ہے۔ تاہم یہ نام کسی کے رکھنے ہوں تو عبد کی اضافت کے ساتھ رکھنا چاہیے، جیسے عبد الملک، عبد العزیز، عبد الرؤوف، عبد الرحیم وغیرہ۔ اور دوسرا خیال یہ رکھنا چاہیے کہ الف لام معرفت کے ساتھ یہ اور اس جیسے نام کسی کے رکھنے سے گریز کرنا چاہیے، رکھنے سے بچنا چاہیے۔ تو ایک موحد مسلمان کو اپنے دل میں اور زبان سے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کا جو احترام ملحوظ رکھنا چاہیے، اس باب میں اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ احترام بسا اوقات مستحب اور بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے احترام کا تقاضا ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ کی جائے اور وہ نام مخلوق میں سے کسی کے نہ رکھے جائیں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے، جن کا نام ہانی بن یزید الکندی ہے۔ ان کی کنیت لوگوں نے ابو الحکم رکھ دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ کنیت تبدیل کر کے ان کے بڑے بیٹے کے نام پر رکھ دی تاکہ اللہ کے نام کی بے حرمتی نہ ہو اور اس کے نام کے ساتھ اشتراک نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اشتراک نہ ہو۔ تو ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری کنیت ابو الحکم تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، فرمایا ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم، فقال ان قومی اذا اختلفوا فی شیء اتونی فحکمت بینہم فرضی کلا الفریقین فقال ما احسن هذا فما لك من الولد قال شریح ومسلم وعبد الله قال فمن اکبرهم قلت شریح فقال انت ابو شریح۔ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے۔ حکم یعنی فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور حکم بھی اسی کا نافذ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا میری قوم میں جب کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہ جھگڑا میرے پاس لاتے ہیں تو میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں، اس پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کتنی اچھی بات ہے۔ پھر فرمایا تمہارے بیٹوں کے کیا نام ہیں؟ میں نے کہا شریح، مسلم اور عبداللہ، یعنی میرے 3 بیٹے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا ان میں سب سے بڑا بیٹا کون ہے، اس کا کیا نام ہے؟ تو میں نے کہا شریح۔ تو آپ نے فرمایا تم ابو شریح ہو، یعنی ابو الحکم سے کنیت تبدیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ان کے بڑے بیٹے کے نام پر ابو شریح رکھ دی، یعنی آج سے تمہاری کنیت ابو شریح ہے۔ حکم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ابو الحکم کا معنی ہوا
حکم کا باپ یعنی اللہ تعالیٰ کا باپ، حکم چونکہ اللہ رب العالمین ہے، قیامت کے دن وہی فیصلہ کرے گا، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے حکم کا باپ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے نہیں جنا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نہ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کسی سے جنا گیا ہے، لہذا ایسی کنیت رکھنا جائز نہیں ہے۔ ابو الحکم کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے فیصلے کرنے والا، مگر چونکہ حقیقی اور درست فیصلے کرنے والا بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے، انسانوں کے فیصلے عارضی اور وقتی ہوتے ہیں اور ان سے غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے، لہذا اس وصف کا اصل حقدار اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اس کے اسماء و صفات کے احترام کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحکم کو ناپسند کر کے کنیت تبدیل کر دی۔ کسی کی کنیت رکھنے سے اس بندے کی تکریم مقصود ہوتی ہے، اس کی شرافت ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، اور لقب جو رکھا جاتا ہے لقب سے مدح سرائی مقصود ہوتی ہے یا کسی کی مذمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لوگوں نے ابو شریح کی کنیت ابو الحکم رکھ دی تھی کیونکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے اور لوگ ان سے فیصلہ کرانے کے لیے آیا کرتے تھے، اس بنیاد پر لوگوں نے ان کی یہ کنیت رکھی تھی، انہوں نے از خود یہ کنیت نہیں اختیار کی تھی۔ لوگوں کے درمیان ان کے اختلاف کے وقت فیصلے کرنا اور ان کے درمیان صلح کرا دینا بہت محترم بالشان کام ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اور جھگڑا ہو جائے فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی لڑکے کے گھر والوں میں سے کسی کو حکم بناؤ اور لڑکی کے گھر والوں میں سے کسی اچھے انسان کو حکم بناؤ تاکہ وہ ان کے جھگڑے کو سلجھا سکیں۔ اس طریقے سے ان کے جھگڑے ختم کروانے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے آیت میں بیان فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح ہو جائے تو یہ بہتر ہے، صلح صفائی کرا دینا یہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا، یہ نہیں ہے کہ جھگڑے کو برقرار رکھا جائے بلکہ دونوں کے درمیان صلح صفائی کر دینی چاہیے، یہ بہت بہترین عمل ہے۔ شیخ الاسلام نے اس باب میں یہی بات یہ حدیث ذکر کر کے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین نہ کی جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی نام اور کوئی مخصوص صفت کسی بندے کی ہو تو اس کو تبدیل کر کے کوئی اچھا سا نام رکھ دینا چاہیے یا اس کی اچھی سی کوئی کنیت رکھ دینی چاہیے۔ یہ حدیث ذکر کر کے شیخ الاسلام نے اس سے چند مسائل اخذ کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس بحث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مکمل احترام کرنا لازم اور ایمانی تقاضا ہے، اگرچہ یہ نام دوسروں کے لیے استعمال کرتے وقت اس کا معنی مقصود نہ بھی ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے احترام کے پیش نظر غلط اور شرکیہ ناموں اور کنیتوں کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ نمبر 3، کنیت کے لیے سب سے بڑے بیٹے کا انتخاب کرنا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے، تو انہوں نے جب بتایا کہ شریح ہے تو انہوں نے ان کی کنیت ابو شریح کر رکھ دی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔